آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ ایک آیت میں 2 دفعہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے انبیاء کو بھی، پچھلی امتوں کو بھی میں نے یہی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کبھی مسلمانوں کو خاص کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس لیے کہ خوف اللہ تعالیٰ کا یا کسی کا بھی ہو انسان کو سستیوں سے جگا دیتا ہے، کمزوریاں ختم کر دیتا ہے، اور کلاس میں استاد نہ ہو تو بچے شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ استاد دیکھ رہا ہو تو طالب علم سیدھے رہتے ہیں۔ اگر استاد یہ کہہ دینا اوے سنو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہاری ہر بات کی خبر رکھتا ہوں، ہر چیز کا مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی ڈیلنگ بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، گھر آئے تو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، پتہ چلے کہ یہ تو اس نے تو فلاں کی عزت خراب کی ہے، پھر آپ کا رویہ بدلے گا۔ ایک شخص پتہ چلے بعد میں کہ یہ تو آپ کے فلاں رشتے دار کا قاتل ہے، آپ کی ڈیلنگ بدلے گی یا نہیں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کی خبر رکھتا ہے، جو جرم تم سب کرتے ہو اس کے علم میں ہے، اس کے باوجود کسی کی روٹی بند نہیں کرتا۔ دنیاوی حساب سے سب کی ڈیلنگ ٹھیک رکھتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اب بھی سمجھ جائے، اب بھی سنبھل جائے، اور ساتھ ساتھ بتاتا ہے اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
देखो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा, देखो तुमने कल के लिए क्या भेजा। आज क्या तारीख है, दिन कौन सा है, साल कौन सा है। 20 तारीख जुमेरात का दिन, 11वां महीना 2025। इस दिन में अब आप कोई नेकी कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। अच्छा चलो, 19 तारीख बुध का दिन, 11वां महीना और 2025, उस दिन में आप कोई नेकी कर सकते हैं? पेपर छिन गया। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने अपने क्या लिखा। पेपर तो रोजाना छिन रहा है, ऐसा है या नहीं? ये जो मस्जिद का हाल है ना, ये इम्तिहान का हाल है, एग्जामिनेशन हॉल है। ये जो आपका घर है वो भी एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें हम पेपर देने के लिए आए हैं और रोजाना पर्चा आता है और छिन जाता है। ये इम्तिहान है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अल्लाह ने मौत और हयात का ये सिलसिला ऐसे शुरू किया ताकि तुम्हें आजमाए, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम्हें अच्छे काम कौन करता है। अय्युकुम अहसनु अमला। और इसमें रहने के लिए हम नहीं आए। मट्टी से बने हैं, बीच में रूह है और खून दौड़ रहा है। जब रूह निकली, खून का दौरान बंद हो गया। अभी हम खारिज करते हैं तो खारिज हो जाती है, फिर तो खारिज करेगा तो चमड़ा बांध मट्टी। और ये सुन्नत रब की सबके साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70। मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल है। वकल्ला मन यजूज़ु ज़ालिका, बहुत कम हो गए जो 70 से ऊपर जाएंगे। मेरी उम्मत का ये हिसाब है, यानी क़यामत तक यही रेशो चलेगी। 60 और 70 का एवरेज क्या हुआ? 65। और 15 साल क्रिकेट के शुरू वाले, पीछे 50 है। ये 50 साल की जिंदगी है एवरेज। और कितना सोते हो? अगर 8 घंटे सोते हो, 24 घंटों में से 1/3 सोकर निकाल दिए, तो 50 का तीसरा हिस्सा सोकर निकाल दिया। बाकी जो बचा हुआ है नेकी करने के लिए। क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने हमें? बोलो, दलील क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब मैं एक तजिया करने लगा हूं, मेरे साथ साथ चलना। एक होता है गुलाम और एक होता है मजदूर। आप मजदूर से कहो ये काम कर, वो कर देगा। आप गुलाम से कहो ये काम कर, वो कर देगा। लेकिन जब आप मजदूर को लेने जाते हैं, वो कहता है क्या काम है। जब आप गुलाम खरीद कर लाते हैं, वो ये नहीं पूछता क्या काम है।
جب آپ مزدور لے کر آتے ہیں وہ کہتا ہے کیا دو گے. جب آپ غلام خریدتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتا کیا دو گے. یہ فرق ہے. مزدور کہتا ہے جو کام طے ہوا وہ کروں گا اور یہ مزدوری دوں گا. غلام کہتا ہے جو کہو گے مانوں گا. مزدور کو حکم آپ دیتے ہیں اور ہم رب الجلال کے غلام ہیں, ہمیں حکم وہ دیتا ہے. ان دونوں کا ہم نے ابھی تجزیہ کرنا ہے. مزدور کو حکم کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اور ہمیں حکم کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں. اور مزدور ہمارا خدمت گزار ہے. اس کے ساتھ آپ نے طے کر لیا کہ بھائی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی, 2000 روپیہ ایک دن میں دوں گا. کام یہ ہے کہ یہ اینٹیں چھت پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے, کتنا ٹائم دو گے؟ بولو. کھانا کھانے کے لیے کتنا وقت دو گے مزدور کو؟ آدھا گھنٹہ 20 منٹ. ہاں بھائی پچھلا محلہ کتنا ٹائم دے گا؟ 1 گھنٹہ مزدور کو دو گے؟ لگتا ہے آپ نے کبھی رکھا نہیں. پھر وہ کام پہ لگ گیا, پھر کہتا ہے کہ واش روم جانا ہے, کتنا ٹائم دو گے؟ ہاں, واش روم کے کتنے منٹ دو گے؟ 10 منٹ ہو گئے, چلو. پھر وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سستی ہو رہی ہے, میں سونا چاہ رہا ہوں دوپہر کے وقت, کتنا ٹائم دو گے؟ ہاں, وہ نہیں دیں گے. اچھا وہ کہتا ہے تھوڑا فیس بک کا من ہو رہا ہے. ہاں, مطلب سر 2-4 میں نے میسج دیکھنے ہیں یوٹیوب پہ, ٹائم دو گے اس کو؟ اچھا اگر آپ کہیں گئے ہوئے تھے, اچانک آئے اور وہ بیٹھا ہوا تھا, کیا کرو گے؟ ہاں, غصہ کرو گے اس پہ؟ مطلب اگر آپ کسی کے ذمہ دار بن جاؤ تو کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ اور واش روم کے لیے 10 منٹ اور سونے کا کوئی ٹائم نہیں, اور فیس بک اور لیپ ٹاپ اور یا موبائل فون کے لیے کوئی ٹائم نہیں, اور اگر آپ آؤ اچانک اور فارغ بیٹھا ہو تو غصہ کرو. طے ہو گیا. یہ معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ, مخلوق کا مخلوق کے ساتھ, اور مزدور آجر اور اجیر کا ہے. تجزیہ ہم کر رہے ہیں غلام اور آقا کے ساتھ, غلام اور آقا کے ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں, اور آقا بھی وہ جس نے خریدا نہ ہو بلکہ ہاتھوں سے بنایا ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جائیں بٹ کڑائی پر اور جا کر کے 2 کلو گوشت کٹوا کر کے دیں اور پھر وہ بنانا شروع کرے, اور پھر گھنٹے بعد ہمیں وہ کھلائے, آدھا گھنٹہ کھانے پہ لگائے. آپ اپنے مزدور کو آدھا گھنٹہ دیں دو, جبکہ وہ غلام نہیں, اور ادھر تم اتنا وقت کھانے پہ لگا رہے. ادھر آپ موبائل فون پر ٹائم اس کو نہیں دے رہے, اور ادھر آپ بہت زیادہ وقت موبائل فون پہ لگا رہے ہو. اس کے ساتھ آپ کہتے ہوا تھا کہ یہ اینٹیں چھت پہ رکھنی ہے, آپ کے ساتھ کیا طے ہوا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کی ہے. کتنے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہو ایسے,
اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اس میں اس کا دل گیا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا ہے. یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سن لیں. وہ جی میں تو ریٹائر ہو گیا، ٹائم پاس نہیں ہوتا. لو، ٹائم پاس نہیں ہوتا. کبھی تاش والے کے پاس بیٹھ گئے، کبھی ٹی وی بیٹھ گئے، کبھی نائی کے پاس بیٹھ کے چار گپے لگانے کے اخبار دے دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور جی ٹائم پاس نہیں ہوتا. اور بھلے لوگوں آپ پیپر میں ٹائم پاس کرنے آئے ہو. ابھی شاید فرما رہے تھے جس نے مسجد سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 سال اپنے عرش کے سائے رکھے. اور آپ کہتے ہو ٹائم پاس نہیں ہوتا. آ جاؤ نا مسجد میں، 12 بجے آ جایا کرو. صبح ناشتہ کیا، تھوڑا آرام کیا، پھر 12 بجے تیار ہو کر آ گئے. 12 بجے کھانا کھا کر آئے، پھر زور پڑھو، اثر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھ کے وقت کرے. اللہ کے گھر کے ساتھ دل لگاؤ. قیامت والے دن بہت زیادہ حسرت اور ندامت ہوگی ان اوقات پر جو ہم نے فضول میں گزارے. پیپر دنیا کا اور پیپر آخرت کا، اس پہ تجزیہ کرتے تھوڑا. دنیا کے پیپر جو ہوتے ہیں ان کا فیل بھی پاس ہوتا ہے اور پاس بھی پاس ہوتا ہے. اور جو آخرت کا پیپر ہے اس کا فیل ہمیشہ کا فیل ہے، کبھی پاس نہیں ہوگا، کبھی پاس نہیں ہوگا. دنیا کا فیل بھی پاس ہوتا ہے، پاس بھی پاس ہوتا ہے. کیوں؟ کئی بار آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا کلاس میں فیل ہو گیا تھا وہ سیٹ بن گیا، اور ایک دن آیا کہ آپ کو اس کے بعد مزدوری کرنی پڑی. کبھی آپ نے دیکھا کہ جس کو سائن کرنے نہیں آتے اس کے منشی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جس کو سائن کرنے نہیں آتے وہ فیل ہو کر بھی پاس ہے، اور تو اس کا مزدور بنا ہوا ہے. اس پیپر میں فیل ہونے سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. ناکام اصل میں وہ ہے جو ہار گیا، ناکام ہو گیا، گھر بار لٹ گیا، اس کا تباہ برباد ہو گیا. قیامت والے دن جو ناکام ہوا اصل میں ناکام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، پہلے کیا تھی کہ اس پیپر کا فیل بھی پاس ہے اور پاس بھی، اور اس پیپر کا فیل ہمیشہ کا فیل ہے. نمبر 2، اس پیپر میں فیل ہو جاؤ تو دوبارہ پیپر دے سکتے ہو، ہے نا. اس پیپر میں فیل ہو جاؤ تو دوبارہ نہیں دے سکتے. ایسا ہے یہ نہیں. دنیا کے پیپر میں فیل ہوگا کوئی بات نہیں، دوبارہ دے دیں گے، سپلیمنٹری بیٹھ دیں گے، اگلی ششمائی میں بیٹھ دیں گے. 2 بار دے دو، 3 بار دے دو، دوبارہ دے سکتے ہو. سارے پیپر دوبارہ دے سکتے ہو. اس ادارے میں تو کسی اور ضلع میں دے سکتے ہو. لیکن جس پیپر میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کا فیل ہو جائے تو دوبارہ پیپر نہیں دے. اچھا، ایک اور فرق ہے. اگر دنیا کی یونیورسٹیاں یہ اعلان کر دیں نا کہ جو ایک بار فیل ہوا دوبارہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا، قبول کر لو گے؟ حالانکہ اس کا فیل بھی پاس ہے. اور جو حقیقی ناکامی ہے
اس میں جو فیل ہو گیا وہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکے گا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی سوچ نہیں۔ بندہ کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کاش آپ دیکھیں جب مجرم رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، تیرے طالب علم دور دور سے آ کے قرآن پڑھتے تھے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اب ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، یا اللہ واپس لٹا دے، انا موقنون، اب ہم یقین ہے۔ لیکن کیا واپسی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ناکام ہو گیا، اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں مل گیا، جہنم کے پاس پہنچ گیا، وہاں بھی جا کر یہی کہیں گے یا اللہ فرجعنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، واپس لوٹا دے، وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمریں نہیں دی اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی ہے؟ کون ہے وہ؟ ہاں، ایک تفسیر یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تفسیر ہے سفید بال، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا سفید بال، جس طرح سرخ بتی سے پہلے پیلی ہو جاتی ہے نا، دور سے جو تیز آ رہا ہوتا ہے وہ پھر آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی سرخ بتی آ جانی ہے میرے جانے تک، اس لیے میں سپیڈ کم کنٹرول کر لوں، ایسے ہی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ پیلی بتی کے طور پہ بات سٹیٹ کر دیتا ہے کہ پھرتیاں ختم کر، اب تجھے جانا پڑے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی اور تمہارے بال سفید ہو گئے تھے؟ وہ بھی ایک الارم تھا، اب تمہاری واپسی نہیں ہو۔ چیختے پکارتے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں جا کر بھی کہیں گے یا اللہ ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، ربنا اخرجنا منها، ایک بار نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہی کام کر کے آئیں گے تو پھر جتنی چاہے سزا دے گا۔ جواب آئے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس پیپر میں واپسی ہے 2 بار 3 بار، اس میں واپسی کوئی۔ پھر ایک فرق اس پیپر میں اور اس پیپر میں یہ ہے کہ آپ اگر کہو یہ بزرگوں نے میٹرک کیا ہوگا تو 60-65 میں، کسی نے 70 میں پڑھا ہوگا، کسی نے 80 میں پڑھا ہوگا، وہ کہے جی سن 80 کے پیپر نکالو، اس میں جو غلط جواب لکھے تھے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، دیں گے آپ کو 5 سال پرانے دیں گے؟ 1 منٹ پرانا پیپر آپ کو دوبارہ نہیں دیں گے، آپ کہو جی مجھے واپس دے دو، میں نے صرف نا غلط جواب پر کراس لگانا ہے، ایک جواب غلط ہو گیا تھا، میں نے صحیح لکھ دیا ساتھ، مگر وہ غلط والے پہ کراس لگانا بھول گیا ہوں، وہ پیپر آپ کو نہیں ملے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیپر ہے وہ آپ کو 70-80 سال پرانے پیپر بھی ان میں غلط جوابوں پر کراس لگانے کی اجازت ہے۔ یاد کرو اپنے غلط جوابوں کو کراس لگاتے چلے جاؤ، لیکن یہ صرف اس جہان میں، اس کے بعد
50 साल के गुनाह हो, कोने खुदरे में बैठ जाओ, अपने गुनाहों को याद करो, शर्मिंदगी का इजहार करो, गुनाहों को छोड़कर तौबा करो और अल्लाह से वादा करो कि आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला 50 साल के गलत जवाबों को साफ करने में 50 मिनट निकालता। और या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने गलत जवाब लिखे हैं मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ, कुफर भी माफ कर देता है, शिर्क भी माफ कर देता है। इस जहान में तौबा करो तो कुफर भी माफ कर देता है, शिर्क भी माफ कर देता है। अगर तौबा ना की और शिर्क लेकर रब के दरबार में चला गया, फिर इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, फिर अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता। अल्लाह अकबर। इस पेपर में उस्ताद कहता है कि बेटे पेपर हल हो भी जाए ना तो वक्त से पहले नहीं उठना। कहते हैं कि नहीं, पेपर मुकम्मल भी कर लो ना, वक्त से पहले नहीं उठना, दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। कई लफ्ज गलत आपको नजर आ जाएंगे, इसराह कर लेना। कई जुद भूले हुए याद आ जाएंगे, वो लिख लेना। तो यही नसीहत मुझे अपने आप को, अपने भाइयों को है कि इस पेपर में फारग ना बैठना, अपनी जिंदगी को रिवाइज करो, उसको दोबारा देखो, जहां गलत है उसकी इसराह कर लो। मेरे अजीज भाइयों, ये जहां इसमें सहूलत है, आपके पास इख्तियार है, इसके बाद कोई इख्तियार नहीं। कब्र में तेरी नहीं चलेगी, ऑटो पे चलोगे जैसे रब चलाएगा। हशर में जिसके उल्टे हाथ में मारना, मैं सीधे में पकड़ सकता नहीं। लन तज़ूला कदम अब्दिन, बंदा कदम नहीं हिला सकेगा रब के दरबार से। कदम तो बड़ी बात है, ये छोटी सी जुबान नहीं हिला सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाब, कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह की इजाजत। कब्र का जहान हो सकता है कई 100 या कई 1000 साल का हो। सहाबा इकराम को 1500 साल हो गया, कब्र में गए। हशर का जहान 50,000 साल का है। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौम कान मिक़दारुहु 50,000 सना। वो 50,000 साल, कब्र सैकड़ों साल, और ये सिर्फ 50 साल। इसमें आपके पास इख्तियार है, उसके बाद इख्तियार खत्म है। हाँ, अगर जन्नत मिल गई तो इख्तियार वापस आ जाएगा। अल्लाह हम लोगों में से कर। तो अगर 50 साल रब की ताअत में गुजारेंगे, रब की बात मानेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत देगा जिसमें तेरी बात मानेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो कहोगे मिल जाएगा, जो दावा करोगे मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। मनमानियां होंगी। 50 साल में रब की मान ले, फिर हमेशा के लिए अल्लाह ताला तेरी बात मान लेगा। और अगर 50 साल रब की ना मानी, अल्लाह अकबर, तो फिर रब्बुल जलाल बांध देगा, हिलने नहीं देगा। कुरान कहता है, वो ज़ईफ रवायत नहीं बोल रहा, कुरान कहता है खुदूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और जकड़ो इसको। सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसको आग में डाल दो। फिर बांध कर आग में डाला है। खुदूहु पकड़ो, गुल्लूहु जकड़ो, बांध कर आग में डालो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकूहु,
پھر ایک 70 ہاتھ لمبے جہنم کے زنجیر کو اوپر سے ڈال کے نیچے سے نکال کے اس کو کس کے رکھ دو. یہ رات دن ہے، ہو سکتا ہے یہ رات نہ ہو، اس میں کوئی شک کرے، لیکن جو رب نے فرما دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہی ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا. جہنم کا زنجیر ڈال کر کے اس کو کس دیا جائے گا، اور وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو جہنم کی تنگ جگہ پر باندھ کر ڈالا جائے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، تنگ جگہ، مقررین، باندھ کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جیل تو جیل ہوتی ہے، مگر اس میں اگر 4x4 کا کھانا ملا ہو تو جیل سخت ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اس کو جکڑا گیا ہو، ہل نہ سکتا ہو. آپ بیٹھے ہیں، تھک جاتے ہیں، کبھی آپ ایسے بیٹھتے ہیں، کبھی آپ ایسے بیٹھتے ہیں، انسان اپنا پہلو بدل لے تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکے گا. اور یہ رب نے سچے لاریب قرآن بیان کیا ہے. تو عزیز بھائیوں، اس جہان میں جا کر اپنے بیگانے ہو جائے گے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. وہ امہ و ابیہ، ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. بے ماں کو دیکھ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس لیے کہ اس نے آج ایک ہی بات کرنی ہے کہ بیٹو 10 گنا زیادہ ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں تم پڑھ رہے ہیں، تم میرے 5 بچے ہو، 2 گنا اٹھا لو، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. کوئی نہیں اٹھایا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کوئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھ میں وہ کہے کہ میرا اتنا بوجھ اٹھا دو، کوئی نہیں اٹھائے گا. قرآن کہتا ہے کوئی نہیں اٹھائے. اس وقت تیرے سگے جن کے لیے تو لوٹ وصول چوری رشوت برابر کرتا ہے نا، وہ تیرا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اور آج تو کسی کونے میں بیٹھ کے سارا بوجھ اتار سکتا ہے. آجا آجا، اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، رب ذوالجلال کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمت کے سمندر کو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کرتے. اس بیٹے تم 5 بیٹے ہو، 2 نیکیاں دے دو، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا. آج اس جہان میں اگر منہ سے بول دے سبحان اللہ، الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بنتا ہے. کتنے وقت لگتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ آپ بیٹھے ہو نا، آپ کے کان نیکیاں کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے کان نیکی کر رہے ہیں، زبان خالی بیٹھی ہے. اگر پڑھنا شروع کر دو ایسا جملہ جو توجہ نہیں لیتا، اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دو تو میری آواز کے ساتھ قرآن ٹکرائے گا تو آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا. لیکن سبحان اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ پڑھنے میں کوئی مشکل. فرمایا والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نہیں کر سکتا. اس جہان میں
زبان کی تھوڑی سی حرکت، تھوڑا سا پیسے کا صدقہ، تھوڑی سی جسم کی حرکت، یہ بہت نیکیاں بنا دیتی ہے۔ اس جہان میں دو دو نیکیوں کو ترسو گے اور بیٹا آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس جہان میں کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس جہان میں آپ سارا بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا۔ آپ اپنے مزدور کو دیکھتے ہو فارغ بیٹھا تو غصہ آتا ہے، آپ جب فارغ بیٹھتے ہو تو اس کو بھی غصہ آتا ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن سوال ہوگا نا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے دنیا میں وقت کیسے گزارا، وقت کیسے گزارا۔ میرے عزیز بھائیوں، پانچ طریقے سے ہم اپنا آخرت کا پیپر حل کر رہے ہیں۔ کتنے طریقے سے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے پیپر کیسا دیا ہے۔ ہم پانچ طریقے سے پیپر دے رہے ہیں، دنیا والے بھی پانچ طریقوں سے پیپر دیتے ہیں۔ بعض طالب علم صحیح صحیح جواب لکھتے ہیں، سوال کے مطابق صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ جو طالب علم سوال کے مطابق صحیح جواب لکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے۔ بعض طالب علم غلط جواب لکھتے ہیں، سوال کے مطابق غلط جواب لکھتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو کتنے ہو گئے؟ دو۔ بعض طالب علم وہ سوال کے مطابق نہیں لکھتے، جو ان کو یاد ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ سوال کچھ بھی آیا ہو، جو ان کو یاد ہو لکھ کے آ جاتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اور بعض طالب علم لکھتے نہیں، اس میں کوئی ڈرائنگ بنا دی، کوئی چڑیا بنا دی، کوئی طوطا بنا دیا، کوئی پہاڑ بنا دیا، کوئی ندی بنا دی، یہ کیا ہوگا؟ ہاں کتنے ہو گئے؟ اور بعض طالب علم خالی پیپر دے کے آ جاتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ جس نے غلط جواب لکھا اور جس نے خالی پیپر دیا، دونوں کے فیل میں کوئی فرق ہوگا کہ یہ برا فیل ہے یا اچھا فیل ہے؟ ہاں جس نے خالی پیپر دیا اور جس نے غلط جواب لکھا، دونوں کے فیل ہونے میں کوئی فرق ہوگا نمبروں کا؟ ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، تھرو آؤٹ گالیاں بک رہا ہے، دوسرا چپ بیٹھا ہے، کس کو گناہگار سمجھتے ہو؟ اور جو چپ بیٹھا وہ خالی پیپر دے رہا ہے نا، وہ غلط جواب لکھ رہا ہے، یہ خالی پیپر دے رہا ہے۔ ابھی آپ مانے تھے کہ دونوں کے فیل میں تو فرق، دونوں کے فیل ہونے میں تو فرق، وہ گالیاں دے رہا ہے اور یہ چپ بیٹھا ہے، دونوں فیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فارغ بیٹھا وہ پاس ہے، اور جو برائی کر رہا ہے وہ گناہگار ہے۔ جب آپ میرے ساتھ مان چکے ہیں کہ مزدور فارغ بیٹھا ہو تو دیکھ کر غصہ آتا ہے، تو پھر خالی پیپر دینے والا فیل ہوگا بھائی۔ دوبارہ غلط جواب لکھنے والا، یہ ہم سب مانتے ہیں
फेल होगा। जो चोरी करता है, बदकारी करता है, सियाकारी करता है, गालियां बकता है, चुगली खाता है, झूठ बोलता है, गलत जवाब देता है, ये क्या होगा? फेल होगा। और जो जवाब तो लिखता है मगर सवाल के मुताबिक नहीं होता, वो भी क्या होगा? फेल होगा। एक आदमी कब्र पर कुब्बा बनाने पर 2 करोड़ का लगा देता है, जवाब तो उसने दिया है पर सवाल के मुताबिक नहीं दिया। अपने हिसाब से उसने नेकी की है, पर जो आसमान से सवाल आया था उसके मुताबिक नेकी नहीं की। एक आदमी गधे घोड़े से जाने पर लगा देता है, पैसे से सजते हैं ना सब। और झंडियां और मिर्च और लाइटिंग किससे होती है? पैसे से होती है। और जो पैसे देता है वो नेकी के लिए देता है, मगर वो सवाल के मुताबिक जवाब नहीं है, फेल हो जाएगा। नंबर 3, वो तोते चिड़िया बनाता है, ड्राइंग बनाता है। हम कहते हैं मैं तो खबरों के लिए टीवी रखा हुआ है। अब तो खैर टीवी बेचारा पुराना हो गया है, ये देख लो, ये मैसेज आया हुआ है, ये मैसेज आया हुआ है, ये मैसेज आया हुआ है, किसको भी देखो खोल कर, किसको भी खोल कर देखो। सोते हो कद आखिरी काम क्या करते हो? और फजर में उठने के बाद पहला काम, और नमाज खत्म हो जाए तो फौरन क्या करूं? तो भाई ये फेल हो जाएगा। तो चिड़िया बनाता है, ये काम वो करता है जो पेपर में है ही नहीं, जो पेपर में है ही नहीं। अल्लाह अकबर। एक और बात कर दूं, कभी कहा जाए ना सवालों के जवाब दिए जाएंगे, सवाल कर लो। तो कहते हैं ये बताओ कि हजरत मुआविया और हजरत अली का क्या मामला था, रज़ी अल्लाह। कोई पूछता है ये बताओ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुलेखा से शादी पर हुई कि ना हुई। कोई पूछता है ये बताओ कि अम्मार बिन यासिर शहीद किसने किए थे, रज़ी अल्लाह। ये पेपर के मुताबिक है, बोलो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कोई बात बताई कि आपका फलां साथी ये काम कर रहा था, आपने नापसंद फरमाया और फरमाया मुझे मेरे साथियों की रिपोर्टें न दिया करो, मुझे मेरे साथियों की बुराइयां ना बताया करो, इसलिए कि मैं चाहता हूं मैं दुनिया से जाऊं और मैं सीना उनके कीने से पार। और ये क्या करता है? ये उनकी बुराइयां तलाश करता है, ना इसको अपने अकीदे का पता है, ना इसको संधा करने का पता है, ना इसको पाकी बरीदी का पता है, ना इसको अपने अमल का पता है। इसको ये पता है कि उनका आपस में झगड़ा क्या हुआ, जंगे जमल और सिफीन क्या होती है, इसको ये पता है। और भाई पेपर ये तो निसाब में ही नहीं है। और हमारा निसाब मालूम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई तो निसाब शुरू हुआ और आपकी वफात पर वही बंद हो गई। ये हमारा निसाब है, इससे पेपर आएगा। और जिसमें तुम टामकटोइयां मार रहे हो ऐसे ही समझो जैसे कोई बच्चा पेपरों में नावल पढ़ रहा हो। पेपरों में क्या करना, दिन पेपर के और वो गैर निसाबी चीजें पढ़ रहा है। तिल का उम्मत कद खलत, वो उम्मत थी गुजर गई, लहा मा कसबत, जो उसने किया उसको मिलेगा, वाला तुम माँ कसब, तो जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, उनके बारे में तुम्हें पेपर नहीं आएगा, उनके बारे में तुम्हें सवाल नहीं होगा। सवाल कहां तक आएगा?
اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین ویوم ینادیہم فیقول، اس دن اللہ پکارے گا اور کہے گا لوگوں مجھے ایک سوال کا جواب دو، ماذا اجبتم المرسلین، جو نبی تمہارے پاس آیا تھا اس کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟ یہ تمہارا نصاب۔ وقت گزرنے سے پہلے سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو کہ اپنے نصاب پر محنت کرو، اور جو فیل ہونے والوں کے کھیکھنا ان کے انداز ہیں ان سے بچو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آج کے پیپر میں اس نے کیا لکھا ہے۔ کتنے وہ گھنٹے تھے جو تو نے بیکار بیٹھ کر گزارے، کتنے وہ اوقات تھے جو تو نے فضول کام کر کے گزارے، کتنے وہ اوقات تھے جس میں تو نے وہ کام کیا جو رب نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور کتنے وہ اوقات تھے جس میں تم نے بغاوت اور نافرمانی کی ہے، اور کتنے وہ اوقات تھے جس میں تو نے وہ نیکیاں کی ہیں جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں رب نے ہمارے اوقات کا سوال کرنا ہے، اور جب تک اس کا جواب نہ دیا رب کے دربار سے قدم نہیں ہل سکتا۔ اور جوانوں، دوسرا سوال اسپیشل جوانی کا ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی عذر کیا، جی میں بڈھا ہو گیا تھا، کام نہیں کرتے تھے، نہ آنکھیں کام کرتے تھے، گھٹنے کام کرتے تھے، نہ کان کام کرتے تھے، میں نے کیا کرنا تھا، تو اللہ فرمائے گا اچھا تو بڈھا ایسے ہو گیا تھا، جوان بھی تو ہوا تھا نا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو بتاؤ پھر جوانی کا وقت کیسے تھا؟ جو شیخ نے حدیث سنائی، مسجد سے محبت کرنے والا 50,000 سال رب کے عرش کے سائے میں ہوگا، اسی کا یہ حصہ ہے، اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری، اس کو بھی اللہ تعالیٰ 50,000 سال اپنے عرش کے سائے میں۔ اپنی اولادوں کی جوانیوں کو سنبھالو، اپنی جوانیوں کو سنبھالو، اس کو رب کی طاعت میں گزارو۔ بیکار بیٹھنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بغاوت میں وقت گزارنا۔ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارا 22 سال کا بچہ قسطنطنیہ فتح کر لیتا تھا، 17 سال کا بچہ عربوں سے چلتا ملتان تک آتا، ہندوستان فتح کر لیتا تھا، ہند اور سندھ فتح کر لیتا تھا، 17 سال کا بچہ۔ آج ہمارا 17 سال کا بچہ، اس کو کہو روزانہ دودھ لانا ہے تو نے، وہ کہتا مجھ سے نہیں ہوتا، بیکار وقت گزارے گا ادھر۔ اور یاد رکھو جب تو جوان ہو گیا تو تیری کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، مکلف ہو گیا، تو رب کو اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر نہیں بچ سکے گا کہ دیکھو جی میں تو پڑھتا تھا، نہیں بچے گا۔ رب کے نزدیک جوان ہے اور تیری ہر بات کا محاسبہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا دیکھا۔ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرو۔ ایک اسائنمنٹ ہے، اگر آپ کہو تو دے دیتا ہوں۔ کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اسائنمنٹ کیا ہے۔ ہوم ورک کا پتہ ہے؟ ہوم ورک کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ مشکل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے، لیکن مزیدار بہت ہے۔ 3 دن ہم نے ایک کاپی لے کر اپنے ہر 15 منٹ لکھنے ہیں جاگنے کی صورت میں۔ جب سو گیا تو سو گیا، جب تک جاگ رہا ہے ہر 15 منٹ لکھنے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کیا لکھنا ہے؟ ہر 15 منٹ کہ 3:15 تک میں نے یہ کام کیا، 15 سے 30 تک میں نے یہ کیا، 30 سے 45 تک یہ کیا۔ ہر 15 منٹ کا نوٹ کرنا ہے، سچ سچ نوٹ کرنا ہے، اور دکھانا نہیں کسی کو۔ جو غلط کیا غلط لکھنا ہے، جو صحیح کیا صحیح لکھنا ہے۔
دکھانا نہیں کسی کو. 3 دن کے بعد اس کو لے کر بیٹھنا ہے اور اس کو 5 پہ تقسیم کرنا ہے. 5 کھانے بنا لینے. کون کتنے گھنٹے اور منٹ ہم نے نافرمانی میں گزارے, کتنے گھنٹے اور منٹ فرمانبرداری میں گزارے, کتنے گھنٹے اور منٹ فضول کاموں میں گزارے, کتنے گھنٹے اور منٹ ایسے نیکی کے کام کیے جو رب رسول نے بتائے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتنے گھنٹے اور منٹ تھے جو ہم نے بیکار میں فضول میں گزار دیے, اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. جب آپ لکھیں گے نا یہ 5 ستون بن جائیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں رب کو ان اوقات کا کیا جواب کریں گے انشاءاللہ. مشکل نہیں ہے, نہ کوئی پیسہ لگتا ہے, لیکن اگر آج یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنی اصلاح کی نیت کر لی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. یاد رکھو, نصیحت کی بات اگر فوراً بیٹھے بیٹھے عمل کا عزم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے نوازتا چلا جاتا ہے, اور اگر اس کو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دے اور باہر نکلتے ہوئے نمبر دے, ہاں جاہل عالم کو نمبر دے, اور نمبر تو استاد دیتا ہے نا شاگردوں کو. یہاں کیا ہوتا ہے, جاہل عالم کو نمبر دے رہا ہوتا ہے, ہم نے سنا کیسا رہا یار, چسا, اور دوسرا جو میرے جیسا ترجمہ لگاتا ہو نہیں یار گزارا نمبر دے رہا ہوتا ہے. اگر تو نمبر دینے آئے ہو نا تو پھر ٹھیک ہے دے دینا, اور اگر سمجھنے کا ہے تو پھر عزم کرو ابھی بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ زندگی ہم نے یہ 5 میں سے جو سب سے اچھے والا کامیاب آدمی ہے اس کی طرح گزارنے کی کوشش کرنی ہے, اور اوقات کو نیکی کے ساتھ بھرنا ہے, فارغ اوقات کو نیکی کے ساتھ بھرنا ہے, اور بیکار اور فضول اور نافرمانی والے کام چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق. اللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.